ہر مسلمان کو چاہیے کہ جو ہی وہ اذان کے الفاظ سنے تو ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ ہلکی آواز میں دہرائے. یہ اذان کا جواب ہوتا ہے. یہ جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان الفاظ کو مؤذن کے ساتھ ساتھ دوبارہ دہرائے، جیسا کہ اذان دینے والا مؤذن کہتا ہے کہ اللہ اکبر، تو بیٹا ہمیں جواب کے اذان میں یعنی کہ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر آہستہ آواز میں کہنا چاہیے. مؤذن کو اسلامی معاشرے میں بہت بلند مقام حاصل ہے، یعنی کہ جو اذان دیتا ہے اسے ہمارے معاشرے میں بہت عزت دی جاتی ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول تھے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مقرر کیا تھا حضرت بلال حبشی کو کہ وہ اذان دیا کریں. اس لیے بڑے بڑے جید صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، یعنی کہ سیدنا بلال حبشی. تمام جو صحابی تھے وہ حضرت بلال حبشی کو اعزاز کے طور پر یعنی عزت دیتے ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، جس کا مطلب ہمارے سردار بلال ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے روز اذان دینے والوں کی گردنیں تم لوگوں سے زیادہ بلند ہوں گی، یعنی کہ جو اذان دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بلند درجات عطا فرمائے گا. گویا اللہ تعالیٰ روز قیامت ان لوگوں کو اذان کے باعث بلند مقام عطا فرمائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی وجہ سے مؤذن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، یعنی کہ جو مؤذن ہے اذان دینے والا اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی ارشاد ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے. یعنی کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف وہ ہوتی ہے کہ جو امام کے پیچھے پہلی صف ہے اس کو ہم پہلی صف کہیں گے، اس میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو ہر شخص اس صف میں کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، جس کے لیے ہمیں قرعہ یعنی کہ لاٹری ڈالنی پڑے گی، ایک قرعہ اندازی کرنی پڑے گی کہ بہت سے نام پرچیوں میں ڈال کر رکھے جائیں، پھر نام نکلیں کہ یہ پہلی صف میں پڑے گا، اس کو ہم قرعہ کہیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف کے لیے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں قرعہ ڈالنی پڑے گی. ایک سچا مسلمان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو فوراً اپنا آرام اور کام کاج چھوڑ کر مسجد جانے کو تیار ہو جاتا ہے. اب دیکھیں بیٹا، ضروری نہیں ہے کہ جو انسان بڑا ہے یعنی کہ آپ کے پاپا ماما ان پر نماز فرض ہے آپ پر نماز فرض، ایسا بالکل نہیں ہے. جب آپ 7 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ پر بھی نماز فرض ہو جاتی ہے. جب بار بار اس کے کانوں میں اپنے رب کا یہ پیغام پہنچتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط تر ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اپنی رب کی عظمت ہمیشہ کے لیے بس جاتی ہے، اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اس کی فلاح نماز کی ادائیگی ہی میں ہے. اس کے فوائد پڑھنے سے پہلے بیٹا میں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں گی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے ہی نماز پڑھیں، چھوٹوں پر بھی نماز فرض ہوتی ہے. آپ 7 سال کے ہو چکے ہیں، آپ کی عمر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، تو جب بھی اذان ہوتی ہے آپ باجماعت نماز پڑھا کریں، پہلی صف میں نماز پڑھا کریں. انشاءاللہ العزیز اگر آپ کی اس عمر میں روٹین بنتی ہے، آپ اس عمر میں نماز کے عادی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ ساری زندگی نماز پڑھتے رہیں گے. اب ہم آتے ہیں اذان کے فوائد کی طرف. اذان کے فضائل یعنی کہ اذان کو کیوں فضیلت دی گئی ہے، اذان کے فضائل و فوائد.